بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں، اور ڈیجیٹل دور کیا ہے؟ جس میں ہر شخص موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ وغیرہ لے کے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد سے متعلق یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس وقت ان جدید ڈیوائسز اور ان جدید ذرائع کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، اور جو ان کی ایک بنیادی ضرورت ہے یعنی تربیت، اور جو والدین کا ایک فرض ہے بچوں کی تربیت کرنا، یہ معاملہ کہاں پہ پہنچا ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو والدین کی اکثریت اس بات پہ پریشان دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس لیے کہ وہ پرانا وقت نہیں رہا جس وقت تربیت کے جو ٹولز اس وقت استعمال ہوتے تھے، بزرگوں کے پاس بیٹھ جانا، والد کی بات سن لینا، مسجد میں خطبہ سننے چلے جانا یا کسی مذہبی تقریب میں چلے جانا، اور اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب ان کی تربیت کی ضمانت مل گئی ہے۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، نیا دور ہے، یہاں تربیت کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں۔ میں آج کے اس کلپ میں آپ کو بالکل اختصار کے ساتھ ایک ٹپ اور ایک بات آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں، وہ تربیت اولاد سے متعلق ہے، اور جس کو ہم میں سے اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں، اور اگنور کرنے کی وجہ سے ہماری اولادیں بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ تربیت اولاد کے ہمارے جو مفکرین ہیں، اسلامک مفکرین، انہوں نے ایک نوجوان انسان کے لیے تربیت کے 3 مراحل جو ہے وہ طے کیے ہیں، یعنی اس کے ابتدائی عمر، اس کی پیدائش سے لے کے تو اس کی جوانی تک کو انہوں نے 3 تربیتی مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ والدین بطور غلام، یعنی 1 سال کی عمر سے لے کے یا پیدائش کے وقت سے لے کے نومولودیت سے لے کے 7 سال تک کی عمر کا جو عرصہ ہے، اس میں اولاد اور والدین کا آپس کا تعلق کون سا ہونا چاہیے؟ آقا اور غلام کا تعلق، یعنی وہ اولاد جو ہے ان کی حیثیت آقا کی سی ہو اور والدین کی حیثیت غلام جیسی ہو۔ بعض گھرانوں میں ہم اس کی جھلکی دیکھتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر والد جو ہے وہ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اور اولاد بچہ جو ہے اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اپنے دونوں پاؤں والد کے سینے پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ والد اپنا منہ آگے کرتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے والد کے منہ پہ ضرب لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، کھلکھلا کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ والد پھر منہ آگے کرتا ہے دوبارہ کہ تم ایسے ہی کرو، وہ پھر اسی عمل کو دہراتا ہے، اور اس پہ بچہ کھلکھلا کے ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن والد بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایج ہے یا تربیت کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ہم اپنی اولاد کو اپنے آقا کی حیثیت دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی اولاد کے غلام کی حیثیت کے ساتھ ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ بچہ سو رہا ہوتا ہے، ہم گھر میں شور کم کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے شور کی وجہ سے یہ بچہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ جس وقت اس کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم لائٹیں بجھا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اب ان کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جس وقت ان کی خوراک لیے ہوئے کچھ وقت گزرتا ہے، ہم خود سے احساس کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے اگلی خوراک کا ٹائم ہو گیا، ان کو کھانا یا دودھ یا فیڈر یا جو کچھ بھی ہے ہم ان کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ ان کی ضد مانتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں، مجھے ٹافی کھانی ہے وہ ہم ٹافی لے کے دیتے ہیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے ہم ان کو آئس کریم لے کے دیتے ہیں، مجھے سونا ہے تو ہم انہیں سلا دیتے ہیں، مجھے جاگنا ہے تو وہ ہم انہیں جگا دیتے ہیں۔ جب ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں۔ جب ہمارے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جاگیں اور باتیں کریں، اس وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بچے کے سامنے ہاتھ جوڑے غلام ہوتے ہیں۔ جو بچے کی خواہش ہوتی ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کی مرضی ہوتی ہے ہم اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کا درست انداز یہی ہے کہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک والدین یا بڑے جو ہے وہ بچے کے غلام بن کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اہم نقطہ چھپا ہوا ہے، وہ نقطہ یہ چھپا ہوا ہے کہ تربیت کا یہ ڈیوریشن جو ہے وہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک کی عمر کا ہے۔ بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بگاڑ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 7 سال تک اپنے بچے کے ساتھ اس رویے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اسی رویے کو ہم آگے بڑھا کے تو 14 سال 20 21 22 اور 25 سال تک 30 سال تک ہم اس کے ساتھ اسی رویے کے ساتھ رہتے ہیں۔
چاہتے ہیں. جب یہی رویہ ہم رکھتے ہیں جو 7 سال کے بعد جس پہ سٹاپ لگ جانا چاہیے، تو اسی رویے کو جس وقت ہم کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، تو ہماری اولاد بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. تربیت کا دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ جو 8 سال سے 14 سال تک کی عمر کا ہے. اس میں ہماری حیثیت اور اولاد کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس میں اولاد کی حیثیت غلام کی اور والدین کی حیثیت آقا کی ہونی چاہیے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایک ایک ایکٹیویٹی، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات، ایک ایک سرگرمی پہ گہری نظر رکھیں. وہ اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو کیوں نکل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، وہ اس کے دوست کون سے ہیں، کلاس کے اس کے دوست کون سے ہیں، گلی میں اس کے دوست کون سے ہیں، رشتہ داروں میں وہ کن کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی بول چال، ان کے رویے کیسے ہیں، وہ کیا چیز پسند کرتا ہے. اگر وہ مسلسل مثال کے طور پر ایسی چیزیں کھانا چاہتا ہے جو اس کی صحت کے لیے ہارمفل ہیں، نقصان دہ ہیں، تو آپ اسے وہ چیزیں مت لے کے دیں، وہاں پہ روک دیں. اگر وہ ایسے کھلونوں سے کھیلنا چاہتا ہے جو اس کی تربیت کے اگینسٹ ہیں، تو آپ اسے ان کھلونوں سے مت کھیلنے دیں. ہمارے ہاں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب 8 سال کی عمر کا بچہ پہنچ جاتا ہے، تب بھی وہ جو چیز ڈیمانڈ کرتا ہے کھیلنے کی یا پہننے کی یا کھانے کی، ہم پچھلے 7 سالوں کی طرح ہم 8ویں سال میں بھی یا 9ویں 10ویں 11ویں یا 14ویں سال میں بھی جا کے اسے اسی طریقے سے مہیا کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ 8 سال سے لے کے 14 سال کی عمر میں ہمارے رویے اپنی اولاد کے معاملے میں ایسے ہو جانے چاہیے کہ جیسے ہم آقا ہیں اور وہ ہمارے غلام ہیں. ہر چیز کو پرکھیں کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ان کی ہر ضد کو ماننا ضروری نہیں ہے، ان کی ہر بات پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، جو کچھ وہ کہیں اس کے پیچھے چلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو آپ کہیں اس کو فالو کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور وہ فالو ان کو کرائیں. وہ آپ کی بات مانیں، آپ کی فرما برداری کریں، جو آپ کہیں وہ اس کے پابند ہوں. لیکن اگر ہم 8 سال سے 14 سال تک کی عمر تک یہ رویہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں رکھتے تو وہ ہماری اولاد بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ تربیت کا آ جاتا ہے، وہ ہے 15 سال سے لے کے تو 21 سال تک کی عمر کا. یہ وہ ہے کہ جس میں ہمیں تربیت کے حوالے سے ایک تیسرا روپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. وہ تیسرا روپ کیا ہے؟ اس وقت آپ کی حیثیت ایک کارگزار کی، ایک کام کرنے والے کی ہو، اور آپ کے اولاد کی حیثیت ایک مشیر کی ہو. آپ نے زندگی میں جو کام کرنا ہے وہ اپنے اولاد سے مشورہ کر کے، ان سے پوچھ کے، ان کے ساتھ تبادلے خیال کر کے، ان کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ آپ کام کریں. اس مرحلے میں عمومی طور پر والدین کا ایٹیچیوڈ اور رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو کل کے بچے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوتا ہے؟ ان کو الگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیٹھ کے کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ موبائل فون پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے صبح جاتے ہیں، رات کے 9 بجے واپس آتے ہیں. آپ کی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور آپ نے زندگی میں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. اب زندگی کے فیصلوں سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے فیصلوں سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر اپنے گھر کے استعمال کے لیے 6 گلاس لانے ہیں، تو آپ اپنے بچوں سے مشورہ کر لیجئے کہ یہ گلاس شیشے کے ہوں یا پلاسٹک کے ہوں کہ سٹیل کے ہوں. شیشے کے ہوں تو پھولدار ہوں یا بغیر پھول کے ہوں، چوڑے پیندے والے ہوں، زیادہ لمبائی والے ہوں یا کم لمبائی والے ہوں، یا چھوٹے پیندے والے ہوں. یہ ان کے ساتھ مشورہ کر لیجئے. بالکل اسی طرح اولاد کے ساتھ مشاورت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو اپنے لیے کپڑے خریدتے ہوئے بھی اولاد کے ساتھ مشورہ کر لیں کہ میں جا رہا ہوں تو میں نے کپڑے خریدنے ہیں، میں نیلے رنگ کے خریدوں یا پیلے رنگ کے خریدوں، مجھے گلابی رنگ زیادہ پسند ہے. اگر ماں ہے تو وہ یہ مشورہ کر لے کہ مجھے کڑھائی والے کپڑے لینے چاہیے یا بغیر کڑھائی کے پرنٹ والے لینے چاہیے یا بغیر پرنٹ کے لینے چاہیے. تو یہ مشورہ ان کے ساتھ کر لیجئے. اگر سلائی کرانی ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ میں کرتا بنواؤں یا قمیض بنواؤں، اس کی 1 پاکٹ رکھوں یا 2 پاکٹ رکھواؤں میں، یا اس کے کالر جو ہے بین رکھوں یا اس کے بڑے نوکدار کالر رکھوں. آپ اپنی اولاد کے ساتھ مشورہ کیجئے. آپ کو فریج خریدنا ہے، آپ کو مائکرو ویو اوون خریدنا ہے، آپ کو چیئرز بنوانی ہیں، آپ کو لحاف خریدنے ہیں، آپ کو مثال کے طور ٹیلی ویژن خریدنا ہے.
کوئی بھی چیز ہے اس سے متعلق اپنی اولاد کو مشورے میں شامل رکھیے. یہ آپ کی اولاد کی تربیت کا جو تیسرا مرحلہ ہے، جسے میں نے کہا کہ 15 سال سے لے کے تو 21 سال تک کی عمر کے جو آپ کے اولاد ہے، بچے ہیں، ان کو اس تیسرے مرحلے میں زندگی کے ہر معاملے میں شریک کیجئے. یہاں تک کہ میں ماؤں سے یہ کہوں گا کہ اگر ان کی بچی گھر پہ ہے یا گھر پہ نہیں بھی ہے، اسے اسکول یا کالج جانا ہے، تو وہ جاتے ہوئے اس سے یہ ضرور مشورہ کر لیں، اچھا آپ بتاؤ آج کیا پکائیں، آج دال پکائیں، سبزی پکائیں یا گوشت پکائیں. وہ کہہ دیتی ہے کہ اچھا بھائی گوشت پکا لیجئے. تو اگر گوشت پکانا ہے تو اچھا بھائی بھون کے پکائیں یا شوربے والا پکائیں، اس کو کباب بنائیں یا تکے بنائیں. یعنی اپنی اولاد کو یہ احساس دلائیے کہ وہ آپ کی اولاد آپ کی مشیر ہے، اور ان کی دانش اور ان کی سمجھداری اور ان کا جو ذہنی سوچیں ہیں آپ کے لیے وہ بڑی کارآمد ہیں. جب آپ یہ احساس انہیں دلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ذہنوں کے اندر میچورٹی آئے گی، انہیں سوچنے کی ریہرسل اور پریکٹس ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ ہمارا والد یا ہماری والدہ یا ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ جس وقت ہم سے پوچھ کے کام کر رہے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ اچھا بھائی زندگی کے اندر فیصلے ایسے کرنے ہیں. جب آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق کوئی کام ہوگا، ظاہر ہے مشورہ ہوتا ہے، مشورے اور حکم میں فرق ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جو آپ نے مشورہ دیا لازمی طور پر وہی سنا جائے گا، لیکن آپ کے مشورے کے مطابق جب کوئی چیز اچھی آ جاتی ہے تو گھر میں جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میں چیز لانی تھی، مثلا ہیٹر لانا تھا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ کینن کا ہیٹر لائیں اور فلاں کا نہ لائیں، تو یہ ہیٹر تو بڑا اچھا نکلا. تو آپ کو اپنے ڈیسیژن پہ اعتماد ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد ہوگا، اپنے سوچ پہ اعتماد ہوگا کہ یہ مشورہ میں نے دیا تھا اور جو چیز آئی ہے وہ اچھی چیز آئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر آپ کا بچہ تیار ہوگا کہ ہمارے والدین جو اگلا مشورہ ہم سے لیں گے وہ مشورہ ہمیں کیسا دینا چاہیے، وہ اب سوچ سمجھ کے مشورہ دیں گے. وہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اتنے بیزار اور اتنے بددل ہو چکے ہیں کہ آپ کہیں کیا پکانا ہے، وہ کہیں جو مرضی پکا لو ہمیں کیا ہے، کیا لانا ہے وہ کہیں جو مرضی لے ہمیں کیا. وہ آپ سے کٹ جاتے ہیں، آپ کا اور ان کا جو آپس کا کنیکشن ہے وہ قائم نہیں رہتا، آپ کے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن بیریئر آ جاتا ہے. وہ کسی اور راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کسی اور راہ کے مسافر بن گئے ہوتے ہیں، ان کی منزل کچھ اور بن چکی ہوتی ہے، آپ اپنی کوئی اور منزل حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جس وقت یہ رستوں کا فرق آ جاتا ہے، جس وقت منزلوں کا فرق آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے ہاں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے زمانے میں ایسے کیا کرتے تھے، ہماری اولاد تو ایسے نہیں کرتی. وہ کیسے کرے کہ آپ نے اس رستے پہ ان کو اپنا ہمراہی اور اپنا ہم سفر بنایا ہی نہیں ہے. جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ جدا رستے پہ اور آپ جدا رستے پہ چل رہے ہیں، تو کیسے آپ ایک ہی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا تربیت اولاد کے تیسرے مرحلے میں آپ کو ہر چیز میں اپنی اولاد کے ساتھ مشورہ کرنا ہے. ان کا اسکول تبدیل کرنا ہے تو پہلے آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے. ہاں اگر ان کی رائے آپ سمجھتے ہیں کہ ناقص ہے اور وہ درست نہیں ہے تو آپ اپنا مشورہ بھی ان کے ساتھ دیں، تاکہ وہ اپنی ناقص رائے کے مقابلے میں آپ کی ایک جو پختہ رائے ہے اس سے بھی آگاہ ہو سکیں، اور ان کا ذہن اس چیز کو قبول کر سکے کہ میرا مشورہ نہیں مانا جا رہا، لیکن میرے مشورے کے مقابلے میں میری والدہ یا میرے والد یا میرے بڑے بھائی کا جو مشورہ ہے وہ ان بنیادوں پر اور اس لاجک کے ذریعے اور اس حکمت کے تحت زیادہ بہتر ہے. تو آئندہ بھی آپ کے اس مشورے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے وہ بہتر سوچ سکے گا. اسکول بدلنے کی بات ہے، اسکول وین بدلنے کی بات ہے، اس کو کس طرح کا کھیل کھیلنا چاہیے اس میں آپ ان کے ساتھ مشاورت میں انہیں اپنے ساتھ شریک کیجیے. ان کو آپ نے لیپ ٹاپ لے کے دینا ہے، کمپیوٹر لے کے دینا ہے، آپ ان کے ساتھ مشورہ کیجیے. اب ایسے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور 1 لاکھ روپے کا اپنی مرضی سے آپ لیپ ٹاپ خرید کے لے آئیں اور آ کے احسان جتائیں میں نے 1 لاکھ کا کمپیوٹر خریدا ہے، لیپ ٹاپ خریدا، آپ کو دیا. اب بچہ کہتا ہے والد صاحب، اب ابو جی، بابا جی، یہ تو میرے کام کا نہیں ہے، میرے کام کا تو فلاں تھا. اب آپ اس پہ بگڑنا شروع ہو جائیں کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا اور میرے بیٹے کو یا بیٹی کو یہ پسند ہی نہیں آیا. تو بھائی آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے پہلے ان کے ساتھ مشورہ کر لیتے تو آپ درست رستے پہ چل پڑتے.
اسی طرح ان کو کوئی سواری لے کے دینی ہے، سائیکل ہے، بائک ہے، گاڑی لے کے دینی ہے، اسی طرح آپ ان کو کوئی اور سہولتیں فراہم کرنا چاہتے ہیں، ایون کہ کہیں آپ باہر کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہاں پہ جانا چاہیے، ان کی رائے لیجئے، اپنا مشورہ بھی ساتھ شامل کیجئے اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیے۔ ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آنے ہیں، آپ آفس سے واپس آ رہے ہیں، ایک ٹیلی فون کیجئے، ٹیلی فون کر کے ان سے پوچھئے کہ میں آفس سے آ رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کے لیے فروٹ میں سنگترے لے کے آؤں، آپ کے لیے خربوزہ لے کے آؤں، تربوز لے کے آؤں، آم لے کے آؤں، آپ کیا کھانا چاہ رہے ہو، ان کے ساتھ مشورہ ہو جائے، اپنی رائے بیچ میں شامل کریں اور وہ چیز لے کے آ جائیں آپ۔ تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان 3 مراحل کے مطابق ہم اپنی اولاد کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو ہماری اولاد جس وقت جوانی کی دہلیز پہ 22 سال کی عمر میں قدم رکھے گی تو وہ ایک میچور انسان کے طور پر قدم رکھے گی، نہ کہ ایک ایسے انسان کے طور پر کہ 22 سال کی عمر میں جس وقت وہ معاشرے میں گیا تو اسے اپنی زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے کوئی چیز اس کے علم میں نہیں ہے، نہ اسے طریقہ ہے، نہ اسے سلیقہ ہے، نہ اس کی سوچ پختہ ہوئی ہے، نہ اس کا ذہن پختہ ہوا ہے، اس کے اندر بچگانہ حرکتیں ہوں گی، اس کے اندر ناپختگی ہوگی، اس کے اندر فیصلوں کی کمزوری ہوگی اور وہ بیچارہ دائیں بائیں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا، اور ہم اس کا الزام اپنی اولاد کو دیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ درست فیصلے نہیں کرتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اگر ان 2-3 اصولوں یا ان 3 تربیت کے مراحل پہ غور کریں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ان کی اولاد اپنے معاشرے میں چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ اور کسی تربیتی موضوع پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، ہنستے رہیے، خود خوش رہیے، دوسروں کے لیے خوشیوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔